أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صدق الله العظيم. آج کے درس میں آیت کریمہ میں شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کے انجام بد کا ذکر ہے کہ جب شیطان اور شیطان کے پیروکار دونوں جہنم کے اندر پہنچ چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تمام انسانوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، اس وقت جو لوگ شیطان کو دنیا کے اندر بڑی اہمیت دیتے تھے، اس کی اطاعت کرتے تھے، بلکہ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان سے زیادہ شیطان بنے ہوئے تھے، جہنم کے اندر شیطان کے ساتھ وہ بات کریں گے کہ شیطان تو بڑے لمبے چوڑے وعدے کیے تھے، تو کہتا تھا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، کیا رکھا ہے نمازوں میں، کیا رکھا ہے روزوں میں، اور عیش کرو، کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ نے فضل کر ہی دینا تمہارے اوپر، بڑی امیدیں دلاتا تھا۔ کہاں گئی تیرے وعدے، کہاں گئی تیری امیدیں؟ اب یہ بتا کہ اس عذاب سے بچیں کیسے؟ شیطان یہ کہے گا کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے، لیکن تمہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ تمہارے رب نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو کوئی دشمن کے وعدوں پر بھی اعتبار کرتا ہے؟ پھر شیطان کہے گا کہ میں نے تو وعدہ خلافی کی اور میرا کام تھا، میں شیطان جو تھا، لیکن جب تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کہ تم اگر مومن بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک اعمال کرو تو تمہیں جنت ملے گی، جنت کی دائمی نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، تمہیں اپنے رب کے وعدوں پر یقین نہیں تھا؟ شیطان کہے گا کہ کیا میں نے تمہیں ڈنڈے کے ساتھ کہا تھا کہ نماز پہ نہیں جانا؟ خبردار، میں تو صرف دعوت دیتا تھا، تھوڑا سا اشارہ کرتا تھا، تم سب سے پہلے کہتے تھے ہم تیار ہیں۔ شیطان کہے گا کہ اب یہاں پر تم چیخو چلاؤ، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ یہ کہ تمہارے چیخنے چلانے سے تمہارا فائدہ ہونا ہے اور نہ میرا فائدہ ہونا ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی کوئی مدد یہاں پر نہیں کر سکتے۔ بس میں نے تو جہنم میں آنا ہی تھا کہ میں نے اللہ سے براہ راست سجدے کا حکم تھا، اس کا انکار کیا تھا، اور اللہ نے پہلے بتلا دیا تھا مجھے
کہ شیطان اور شیطان کے پیروکاروں سے میں نے جہنم کو بھرنا ہے، مجھے تو پہلے یقین تھا، تمہیں یقین نہیں تھا، اور تم نے اللہ کے برابر مجھے درجہ کیوں دیا تھا؟ اللہ کی بات ماننی چاہیے نا، شیطان کی نہیں ماننی چاہیے، لیکن جیسے اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی ایسے تم میری مانتے تھے، گویا کہ اللہ کے ساتھ مجھے ہی تم نے شریک بنا دیا تھا۔ شیطان کہے گا کہ میں تو صاف صاف انکار کر رہا ہوں، میں نے تمہیں شرک والی بات نہیں کی تھی کہ تم اللہ کے برابر مجھے درجہ دے دو، کبھی بھی نہیں کہا۔ اور شیطان یہ بھی کہے گا کہ اب تمہارے لیے دردناک عذاب ہے اور بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کی یہ بات جو اس وقت ہونی ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے تو ہو کر رہے گی۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ شیطان کی اگر باتوں میں آئیں گے تو پھر قیامت کے دن جہنم کے اندر جانے کے بعد بھی یہ کچھ ہونا ہے، یہ رسوائی ہونی ہے، یہ عذاب ملنا ہے، تو پھر شیطان کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ کبھی بھی نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نہیں مانتے ان کے لیے اعزاز یہ ہے کہ ان کو جنت بھی دوں گا، جنت کی دائمی نعمتیں بھی دوں گا، اور ان کے لیے تحفہ ہوگا سلام کا۔ آپس کے اندر ملیں گے، السلام علیکم، فرشتے آئیں گے جنت میں، السلام علیکم، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام ملے گا جنتیوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس دونوں کا انجام بتلا دیا ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا سلام چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار اور لعنت چاہیے۔ اگر تو سلام چاہیے تو پھر مومن بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک اعمال کرو، اور اگر لعنت چاہیے تو وہ شیطان کو ہم نے بہت زیادہ دی تھی، جب جنت سے نکالا تھا تو لعنت کے پہاڑ اس کے سر پر رکھ کر بھیجا تھا، اس سے لیتے رہو اور اللہ کی رحمت تمہیں کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، اگرچہ یہ لفظ جو ہے نا قالا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، شیطان نے کہہ دیا، حالانکہ کہہ دیا نہیں ہے، کہے گا، لیکن اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو اللہ کی بات چونکہ حق سچ کی بات ہے، اس میں ذرہ برابر احتمال بھی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لفظ قالا ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا کہ جس طریقے سے ایک کام ہو چکا ہے یوں سمجھ لو کہ یہ ہو چکا ہے، اگرچہ ہونا ہے جہنم میں جا کر، یوں سمجھو کہ ہو چکا ہے، شیطان نے کہہ دیا ہے۔ وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، فیصلے سے مراد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان کی تقریر بڑی اچھی ہے، یہ تقریر کر رہا ہے نا، چونکہ اس نے سچی بات کی ہے، اور سچی بات اگر شیطان سے بھی مل جائے تو اس کو اپنا لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے، یوں نہیں کہنا چاہیے چل ہے تو شیطان، دفع ہو جا۔ شیطان سچی بات کہے تو اس کی بات مان لو، ایک انسان ہو کر، مسلمان ہو کر جھوٹ بولے تو اس کی بات تمہیں نہ آؤ۔ بہرحال اب اس کی باتیں سنو، اور اس کے بعد پھر انسان سوچتا ہے تو حیران تو ہوتا ہے، اس کی باتیں بڑی پیاری ہیں۔ شیطان کی تقریر شروع ہو رہی ہے، کہتے ہیں ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعد الحق، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، فاخلفتکم، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ، کوئی جبر، میں نے ڈنڈے کے ساتھ کہ تمہیں حکم نہیں دیا تھا، زبردستی نہیں کی تھی، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں تھوڑی سی دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے فوراً میری بات قبول کر لی، فوراً میری بات مان لی،
فلا تلومونی، بس تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کتنی گہری بات کی ہے۔ مجھے نہ کہو شیطان لعین، وہ اپنے آپ کو کہو کیوں برے کام کیے تھے۔ ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں تمہاری فریاد رسی کرنے والا، وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو۔ جتنا فریاد کریں ایک دوسرے کے سامنے فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ انی کفرت، بے شک میں نے انکار کیا، بما اشرکتمون من قبل، اس چیز کا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے قبل، میں صاف انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ باتیں تو اس نے صاف صاف کر دی۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، جنات، باغات میں، یہ جنت میں جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اس جنت میں ان کی جو ملاقات، ان کا تحفہ ہوگا وہ سلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدے کے انکار کی وجہ سے جب جنت سے نکالا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تکلیف اس بات پر تھی کہ میں نے لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، آسمان کے چپے چپے پر میں نے سجدے کیے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور اب اللہ مجھے حکم دیتا ہے آدم کو سجدہ کر، جس نے ابھی تک ایک سجدہ نہیں کیا، جس نے ابھی تک کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ تو میں اعلیٰ ہوں، میں ارفع اور بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں جو کمتر ہے، حقیر ہے۔ پھر میں بنا آگ سے، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، یہ بنا مٹی سے، اوپر پھینکو نیچے آتی ہے، یہ پاؤں کے نیچے رودی جانے والی چیز سے بنایا گیا، اور میں ایک اعلیٰ چیز سے بنایا گیا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ اللہ کہتے کر، اس نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت سے نکل جا، اس نے قبول کر لیا۔ جنت سے نکل سکتا ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے، ہمارا ایمان ہے نا کہ ابھی تک توبہ کے دروازے کھلے، بند نہیں ہوئے۔ حدیث پاک میں کہ کوئی 100 سال کا کافر مشرک بھی اگر وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے ابھی تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک کہ کسی بندے پر غرغرے کی کیفیت نہ ہو جائے، موت طاری نہ ہو جائے، اس کو فرشتے نظر آنا شروع نہ ہو جائے، تب تک اس کے لیے گنجائش ہے۔ جب سکرات شروع ہو گئی، اب اگر یہ توبہ کرتا ہے تو قبول نہیں ہے، اب اگر یہ ایمان قبول کرتا ہے تو قبول نہیں ہے۔ اب توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، اس بات کا ہمیں پتہ ہے، تو شیطان کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ ہے نا۔ تو اب بھی تو شیطان اگر توبہ کرنا چاہے تو اللہ نے اس کو نہیں فرمایا کہ سب کے لیے کھلے ہیں، تیرے لیے بند ہیں، نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ اس نے یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، یہ ابلیس لعنتی شیطان موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اللہ کے ساتھ تیری بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو کلیم اللہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب محبوب بن گیا ہے، وہ کو ہماری بات بھی کر دے اللہ کے سامنے۔ کیا بات کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی توبہ کروں، میں بھی گناہ کر کر کے تھک گیا، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے تھک گیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ میرے پاس یہ اختیار ہے نہیں، اللہ سے بات کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے تو کھلے رکھے ہوئے ہیں سب کے لیے، شیطان کے لیے بھی بند نہیں ہے۔ چلو میں بات کرتا ہوں، اگر تیری نیت ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ بات کی،
اللہ کو تو پہلے پتا تھا. اے اللہ شیطان ایسے سے بات کر کے گیا میرے ساتھ, اس کی بات میں آپ تک لے کر آیا ہوں, آپ رحم فرما دیں, وہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول فرما لیں. اللہ نے فرمایا اس کو رہنے دو, رہنے دو, یہ شیطان اس کی باتوں میں نہ چھوڑو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا شیطان کو, اللہ فرماتے کہ رہنے دو. کہتے دیکھا نا اب میرے ساتھ یہ سلوک ہے, حالانکہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو ایک دفعہ جا کے بات کر. موسیٰ علیہ السلام نے پھر جا کے بات کی, تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کی توبہ قبول کرتے ہیں, لیکن ہماری شرط ہے. اس نے کہا جی جو بھی شرط تو مجھے قبول ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ آدم نہیں ہے, آدم کی قبر موجود ہے, اسے کہو جا کر پھر وہاں سجدہ کر لے, اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. کہنے کا اچھا زندہ کو نہیں کیا مرے ہوئے کو کروں. کہتے سجدہ پھر آدم کو کرنا ہے. کہتا نہیں بھائی نہیں, مجھے توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات اللہ چھوڑ دے, کوئی اور بات کرے, بات آدم کی آئے گی تو اس کو سجدہ نہیں کرتا. تو دیکھ لو یہ وہ شیطان ہے, بات بھی کی, توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن آدم کا نام نہ آئے. یعنی آدم سے اتنے چڑے, اور اولاد آدم سے کتنے چڑے. جب اللہ نے فرمایا نا فخرج منہا فإنک رجیم, تو نکل جا جنت سے, تو مردود ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین, اور بے شک میری لعنت تیرے اوپر پڑے گی قیامت کے دن تک. اب اس نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, اللہ مجھے مہلت دے دے. چلو اگر اتنی بڑی سزا مجھے دینی بھی ہے, جنت سے بھی نکال رہا ہے, تو مجھے مہلت دے, لمبی مہلت دے, قیامت تک مجھے مارنا نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے, لیکن دنیا کی زندگی جتنی بھی ہے یہ تو پھر عیش کروں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم, ایک خاص وقت تک تیرے لیے مہلت ہے, جا. ابھی تک کوئی شیطان زندہ ہے, مرا نہیں ہے. بڑا شیطان جس نے سجدے کا انکار کیا تھا ابھی تک وہ زندہ ہے. اب اس کی نسل یعنی کہ اس کی کتنی اولاد بڑھ چکی ہے, ابھی تک وہ بیٹھا ہوا ہے, نہیں مرا وہ. اللہ نے اس کو طاقت دی, اختیار دی ہے, مزے کر رہا ہے. جب اس کو مہلت بھی مل گئی, اگلی بار اس نے کیا کی, قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, اے اللہ تیری عزت کی قسم اب میں اولاد آدم کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا, ان کو چھوڑوں گا نہیں. اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے. آج ہم تو شیطان سے بھی 6 ہاتھ آگے چلے گئے. تیری ماں کی قسم, تیرے سر کی قسم, تیری فلاں کی قسم. یعنی کہ شیطان کہتا تھا قسم اللہ کی ہے, غیر اللہ کی قسم اس نے نہیں اٹھائی. اور اس نے یہ بھی کہا تھا, اس نے کہا میں موحد ہوں, سجدہ اللہ کا, آدم کا نہیں. غیر اللہ کو سجدہ بھی نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا فلسفہ غلط تھا. وہ حکم اللہ کا تھا تو آدم کو نہیں تھا, حقیقتاً اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. اس نے اپنی توحید دکھانے کی کوشش کی. تو بہرحال شیطان نے کیا کہا, تیری عزت کی قسم, قسم اللہ کی کھائی کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کوئی بات نہیں, تو اپنا کام کر, میرا پھر آپ فیصلہ سن. لأملأن جہنم, میں جہنم کو بھروں گا, من الجنت والناس اجمعین, جو تیری پیروی کرتے چلے جائیں گے جنات میں سے انسانوں میں سے, سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اب جب ساری کی ساری بات ہو گئی, اب اللہ نے انسانوں کو خبردار کر دیا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اللہ نے شیطان کو فرما دیا لأملأن جہنم منک, تجھ سے, وممن تبعک منہم اجمعین, جو تیرے پیروکار ہیں سب سے میں نے جہنم کو بھرنا ہے. بات ختم ہو گئی. اللہ نے انسانوں کو خبردار کر دیا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھنا. انسانوں کو یہ بات سمجھنی ہے. کوئی بندہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے ہمارے دادا کو گالی دی تھی, اس نے ہمارے باپ کو گالی دی تھی, ہم دل کے اندر اس کا بغض کینہ پال کے رکھتے ہیں,
کہ یہ بہت ہی خبیث ہے، اس نے میرے باپ کو گالی دی تھی بھرے بازار میں، اس نے میرے دادا کو گالی دی تھی، اس نے میرے چچا کو گالی دی تھی، یعنی کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ لیکن ہم سب کا جو باپ ہے وہ تو آدم ہے، ہمارے باپ آدم کو جنت سے نکلوایا اس لعنتی نے، کتنا بڑا دکھ ہے یہ ہم بھول گئے۔ پھر اللہ فرماتے تمہارا دشمن ہے، اور ہم دشمن کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جب دشمن کی باتوں میں آئیں گے تو دشمن نے تو کیا کرنا ہے، دشمنی کرنی ہے، دشمنی نکالنی ہے، اور وہ نکال رہا ہے۔ پھر اس نے اللہ کے سامنے یہ بات بھی کی کہ میں کیا کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، ضرور کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو جھوٹی امیدیں، جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، اللہ معاف کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، خیر ہے پھر توبہ کر لینا، یعنی کہ میں حرکتیں یوں کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتا دی، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، یوں کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، میں سارے کچھ کروں گا۔ جو جو اس نے وعدے کیے وہ سارے کو سارے کر رہا ہے، لیکن انسان بھول گیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور شیطان کی اطاعت میں اتنا اندھا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ شیطان کو کہنا پڑ رہا ہے انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اور یہ بات بھی حیران کن ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت سے ممالک ایسے ہیں جو شیطان کی بندگی کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تو مسلمان ہے نا، بے شک اس کی باتیں ساری کے ساری مانتے ہیں، اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں کہ ہم شیطان کی بندگی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ نہیں، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، ہم شیطان کے بندے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی کہ اس کی ہر بات مانیں گے، ضرور عمل کریں گے اس کے مطابق، لیکن زبان سے اقرار نہیں کریں گے، نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ لیکن مغربی ممالک کے اندر ایسے ایسے لوگ دنیاوی لحاظ سے بڑے فلاسفر، بڑے پڑھے لکھے سائنسدان، انجینئر، ان سے پوچھو کہ تم کس کو پوچھتے ہو، کہتے ہیں شیطان کو۔ کس کی بات کرتے ہو، شیطان کی، یعنی کہ اس بات پر وہ فخر کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ شیطان کے پیروکار تو ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں دنیا کے اندر، تو اپنا کام وہ کر رہا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر کیا ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ کیسے ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا فیصلہ فرما دے گا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، کافر مشرک تو پکے پکے چلے گئے، منافق پکے پکے چلے گئے، مسلمانوں میں سے جو گناہ گار ہیں وہ بھی جہنم میں چلے گئے۔ اور فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تمام کے تمام مسلمان جن کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان تھا، فرمایا کہ وہ میری سفارش سے جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ جب سارے کے سارے جنتی پکے جنت میں اور جہنمی پکے جہنم میں چلے گئے، اب اس وقت جہنمی کہیں گے اے شیطان، وہ دیکھو ہمارے ساتھ مسلمان تھے، وہ مومن تھے، وہ جہنم میں تھے، فلاں جگہ پر دیکھا ان کے نبی نے سفارش کی اور تو جنت میں چلے گئے، اب تو بھی تو کام کر، پکار ہماری سفارش، ہم نے تو تیری بات مانی ہمیشہ۔ تب شیطان یہ والی باتیں کہے گا جو آج کے درس میں ہے، وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ سچے وعدے کیے تھے، میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، اور میں تو شیطان تھا۔ شیطان کبھی سچی باتیں کرتا ہے؟ شیطان انسان کے بھلے کی بات کرتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہارے باپ کا دشمن تھا، تمہارا دشمن تھا، تمہارے رب نے تمہیں سب کچھ بتلا نہیں دیا تھا؟ کیوں میرا کہا مانا، کیوں میری باتوں میں ہے؟ اور صاف صاف کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان، کہ میرا کوئی جبر نہیں تھا، غلبہ نہیں تھا، کوئی ڈنڈا نہیں تھا میرے پاس۔ اور یہ بھی کہے گا کہ میرے پاس نہ تو کوئی میرے اوپر کتاب اتری تھی، نہ میرے ساتھ کوئی فرشتے آتے تھے، میں تو شیطان تھا۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں اشارہ کرتا تھا اور تم فوراً تیار، جو کچھ کیا تم نے خود کیا، اس لیے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، شیطان تیری وجہ سے مارے گئے، تیری وجہ سے جہنم کے اندر آ گئے، اور میرا کوئی قصور نہیں ہے۔
سارا تمہارا اپنا قصور ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے سامنے فریاد کرو گے تو میں فریاد رس نہیں ہوں، فریاد رس اللہ کی ذات ہے۔ میں تو خود جہنم کے اندر قیدی ہوں، تمہارے ساتھ کا جہنمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، میں تمہیں بچاؤں گا؟ کیوں میری باتیں مانی تھی؟ شیطان کہے گا کہ تم نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، بدعات، منافقت، جو کچھ بھی کیا یہ سارے کا سارے ظلم میں آتا ہے، اور ظالموں کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو باتیں شیطان اس وقت کرے گا، باتیں تو سچی ہیں اس کی، یہ جھوٹی ہیں جی، سچی باتیں نا، اور شیطان کی سچی بات کو سچا کہنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ نا ایک غلے کا ڈھیر تھا بیت المال سے، بہت زیادہ غلہ آیا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے نا حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے نا اس کا خیال کرنا، اس کے اوپر تو نے پہرہ دینا رات۔ حضرت ابو ہریرہ پہرہ دے رہے تھے، ایک شخص آ گیا چوری کرنے کے لیے، وہ چوری کرنے آیا، آگے بھی ابو ہریرہ تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب اسے پکڑا، موقع پہ پکڑا گیا چور، اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، اللہ کے نام پہ چھوڑ دو، بس آج پکی توبہ، پھر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، جا، رحم کر لی، چھوڑ دیا۔ دوسری رات وہ پھر آ گیا، پھر جب آنے چوری کرنے کے لیے، ابو ہریرہ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اچھا پھر وہی تیری حرکتیں ہیں، پھر تیرا وہی کام ہے؟ اس نے کہا فاقے سے ہوں، جو بندہ فاقے سے، اس کے لیے تو مردار بھی جو ہے اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور میں فاقے سے ہوں، بھوکا مر رہا ہوں، بچے بیچارے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس لیے میں آیا تھا، آج مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دی۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا، جب تیسری رات وہ آیا نا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاؤں گا، اب نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا بات یہ ابو ہریرہ، آج چھوڑ دے، تجھے میں ایک بہت کام کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جو بندہ نا کسی چیز کی حفاظت پر مامور ہے، اگر وہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے نا تو وہاں پر اس جگہ پر چور آ ہی نہیں سکتا، یہ پڑھ لو کبھی بھی چور نہیں آئے گا۔ کہ دیکھ کتنی اچھی بات بتائی، اب تو چھوڑ دے، اور اس کو پھر چھوڑ دی۔ صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ساری بات بتائی، ایسے ایسے چور آیا تھا، پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات اس نے یہ والی بات بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا جھوٹا تھا، بہت بڑا سچ کہہ گیا۔ فرمایا کہ وہ شیطان تھا، شیطان نے فارمولہ ٹھیک دیا تمہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ سب سے پہلی بات کہ شیطان کو کیا ضرورت پیش ہے کہ وہ چوریاں کر رہا تھا؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کھانا کھاتے ہو نا، اس سے پہلے اگر تم نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ کا نام جب تم لیتے ہو تو اس کھانے کے اندر شیطان شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کا نام تم نہیں لیتے، تمہارے ساتھ آرام سے بیٹھ کے تمہارے ساتھ کھانا کھاتے ہو، اور فرمایا کہ اگر تمہیں درمیان کے اندر یاد آ جائے بسم اللہ والا آخرہ اونچے آواز سے پڑھو، جو اس نے کھایا ہوتا ہے نا تو اللہ کی قدرت سے اس کو الٹی لگ جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ سے بھی وہ نکل آتا ہے۔ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے، شیطان کے پیٹ سے بھی وہ نکل آتا ہے۔ تو اب آج کل جو صورتحال ہے، ہم نے یہ سنتیں چھوڑ رکھی ہیں۔ اس دور میں صحابہ کرام کا دور تھا، تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، پھر کھانا شروع کرتے تھے۔ شیطان بھوکا مرتا تھا، اس کو ساتھ موقع نہیں ملتا تھا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں جب تم گھر میں جاتے ہو، شیطان تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اگر تم داخل ہو کر سلام کرتے ہو، شیطان وہیں سے واپس، وہ کہتے ہیں اس گھر کے اندر نا میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ سب کے سب وہ صحابہ کرام تھے، سنتوں کے اوپر مر مٹنے والے تھے، وہ سلام کرتے تھے، شیطان ان کے گھر کے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ تو شیطان بڑی مشکل میں تھا اس ٹائم، مجبور ہو کر، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، مجبور ہو کر وہ چوری کرنے آئے۔ لیکن آج کل شیطان بہت خوش ہے ہم سے، اس لیے کہ ہم گھر جاتے ہیں، سلام کرتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ جی ساتھ چلتے ہیں، وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ آ کے سکون سے سوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہیں،
تو ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، ہمارے ساتھ آتے ہیں، کہتے جی کھانا بڑا اچھا بنا ہوا ہے، بہترین کھانا کھاتے ہو. یہاں تک کہ ہمارے گھر کے اندر اس کا گھر بنا ہوا ہے، ہمارا گھر اصل میں اسی کا گھر بنا ہوا ہے. یہی وجہ کہ شیطان کی جو چیزیں پسند ہیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں. یعنی کہ جو بت ہیں آج کل، وہ چھوٹے چھوٹے پتلے بنے ہوئے ہیں، بھالو بنا ہوا ہے، کیا کچھ بنا ہوا ہے، گڑیا بنی ہوئی ہے. تو وہ بت ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے تو نہیں آتے، شیطان وہاں خوش ہو جاتا ہے. وہاں پر تصویریں ہیں، آج کل گھروں کے اندر تصویریں لگا کے رکھتے ہیں نا، اپنے آپ کو دیکھا وہ نہیں ہے، تو شیطان خوش ہو جاتا ہے. تو ہم سارے کے سارے کام وہ کر رہے ہیں جس سے شیطان راضی اور بڑا خوش ہے. ہمارے گھر کے اندر اس کا گھر بنا ہوا ہے، بڑے مزے سے وہ رہ رہا ہے، اس کو چوریاں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اب چوری وہ نہیں کر رہا، اب ہم انسان کر رہے ہیں. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اب ہم بھوکے مر رہے ہیں نا. چور کیوں چوری کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، شیطان بھوکے مرتا تھا، وہ چوریاں کرتا تھا. اب ہمارا کھانا شیطان کا آ جاتا ہے، ہم بھوکے مرتے ہیں، پھر ہم چوریاں کرتے ہیں، تو کام الٹ ہو گیا. تو بات سمجھ آ گئی نا. اصل بات کیا بتا رہا تھا کہ جو جھوٹا بھی ہو سچی بات کہے تو وہ سچی بات اس کی لے لو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ جھوٹا تھا، سچ کہہ گیا، اس لیے اس کی بات کو رد نہیں کرنا، اس کو اپنا لو. تو شیطان کی جو باتیں سچی ہیں وہ ہمیں ماننی ہوگی. اور اس نے بہت بڑا سچ کہا ہے، چونکہ قرآن مقدس میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، میں صرف اشارہ کرتا تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم تو خود تیار ہوتے تھے. اور آج کل اگر میں یوں کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ آج کل شیطان پریشان ہے. آج کل شیطان پریشان ہے کہ ایک تو وقت تھا کہ میں لوگوں کو ورغلاتا تھا، بہکاتا تھا، بڑی ترغیب دیتا تھا، پھر وہ گناہ کا کام کرتے تھے. اب یہ انسان جو حرکتیں کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کام تو مجھے بھی نہیں آتا. اب شیطان سیکھ رہا ہے، شیطان پریشان ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، 100 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. فون آتے کدھر ہیں جی آپ؟ میں اس وقت بانو بازار میں ہوں. بیٹھا کہاں ہے؟ مسجد. 100 بندوں کے سامنے بندہ جھوٹ بول دیتا ہے تو شیطان پریشان ہوتا نہیں ہوتا؟ بھی یہ کام تو میں بھی نہیں کر سکتا تھی، اس نے کام کر دکھایا. بیٹھا کہاں ہے؟ دریا خان. وہاں کو فون چلا گیا، وہ بھی بالخصوص پیسے مانگنے والا تھا. اور کدھر ہیں جی آپ؟ آپ کو نہیں پتا میری نانی ہسپتال داخل ہے اسلام آباد میں تو وہاں پر ہوں. وہ ہو اچھا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، بیچارہ ڈر کے اس کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں. تو اتنا بڑا فراڈ یہ شیطان کا جو یہ ہے نا، یہ آلہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا. اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیل بجی ہے، اور بچے کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ بیل جا کر آ کے تو کیمرے لگے ہوئے، ویسے بھی ٹینشن نہیں ہے. بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ ابو گھر پر نہیں ہے. جا کے بتا دے ابو گھر پر نہیں ہے. ایک یہ کہ ہم نے شیطانی کام کیا، پھر ہم نے بچوں کو بھی سکھایا شیطانی کام. تو شیطان پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بھائی یہ کام تو مجھے بھی نہیں آتے تھے. شیطان نے بڑے کام کیے، گناہ کیے، بڑے کام کیے، لیکن آج جو انسان کام کر رہا ہے نا، حقیقتاً شیطان سے بہت آگے چلا گیا. شیطان تو بیچارہ بہت پیچھے رہ گیا. وہ پرانے دور کا ہے نا، ہم وہ جدید دور کے شیطان. اب وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ شیطان ہم سے سیکھ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے کہ انسان کر کیا رہا ہے. چھوٹا بڑا گناہ کے نئے نئے طریقے. کمپیوٹرائز سسٹم ہے آج کل. گناہ کر اس کو ڈیلیٹ کر دو، گناہ کر اس کو آگے پھیلا دو. اب شیطان یہ کام کرتا تھا نا، قرآن مقدس میں شیطان کیا کرتا تھا؟ میاں بیوی کو آپس کے اندر لڑا دیتا تھا. اب شیطان کی ضرورت ہے ہمارے ہوتے ہوئے؟ یہ کہ ہم کر رہے نہیں کر رہے، ادھر کے ادھر، ادھر کی ادھر. اور ساتھ یہ بابا میرا نام نہ آئے، میں تو تیری خیر خائی کی بات کر رہا ہوں، کل کا ایسا نہ کہ تم مجھے بنا دے پورا. یعنی کہ وہ کام شیطان والا اپنے ہم نے ذمہ لے. شیطان آرام سے بیٹھا ہوا سکون سے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میری رعایا کیا کچھ کام کر رہی ہے. جو میرے پیروکار ہیں، میرے چاہنے والے، بہترین کام کر رہے ہیں. تو شیطان سے بڑھ کر جب انسان شیطان بن جائے تو پھر اس کا حشر کیا ہونا ہے؟ اس کا حشر یہی کچھ ہونا ہے کہ زندگی کے اندر سکون نہیں، زندگی کے اندر خیر و برکت نہیں. کیونکہ سکون، خیر و برکت، عافیت، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کے پاس ہیں نہیں. شیطان کے پاس سوائے لعنت کر کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میں ملیں گی تو اللہ کے دربار سے ملیں گی، اللہ کے محبوب کے جوتوں کے صدقے سے ملیں گی. ادھر ہم آئیں گے نہیں. پیسہ بھی کما رہے ہیں، پیسہ بھی بڑھا گیا، دکانوں پہ دکانیں بھی بن رہی ہیں، مکان بن رہے ہیں، جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، سب کچھ بن رہی ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں،
ایک گولی کھاتے آرام نہیں آتا، ایک اور کھا لو. اور دوائیاں بک رہی ہیں ماشاءاللہ، شیطان کے ایجنٹ دوائیاں جو بنا رہے ہیں بیچ رہے ہیں، ان کا بھی کاروبار اچھا چل رہا ہے، کمیشن کے نام پر وہ سب کچھ کھا پی رہے ہیں. تو اس لیے اس وقت تو انسان شیطان سے بڑا شیطان بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال وہ وقت ضرور آئے گا جو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ تم دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت بہت اچھی ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت نصیب ہو جائے، دائمی نعمتیں مل جائیں، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے، تو اس کا ہم نے بتلا دیا ہے کہ وہ لوگ موجود ہیں جنہیں جنت ملے گی، دائمی نعمتیں ملے گی، راحت سکون نصیب ہوگا. وہ کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، تحیتہم فیہا سلام. یہ سلام جنت میں بھی ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. جب بھی آپس میں دوسرے کو ملیں تو سلام سلام سلام، ہر بندہ سلام کے اندر پہل کرے. حدیث پاک میں ہے کہ تم سلام کو پھیلاؤ اور یہ نہ دیکھو کہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. ہر ایک کو تم سلام کرو. جس نے بھی سلام کے اندر پہل کی تکبر سے بری. جس نے سلام کیا اس کو 30 نیکیاں، جس نے جواب دیا اس کو 10 نیکیاں. 30 روپے اور 10 روپے کا فرق تو سمجھ آتا ہے نا، لیکن 30 نیکیاں اور 10 نیکیوں کا فرق سمجھ نہیں آتا. ایک نیکی اتنی بھاری ہے، کم پڑ گئی تو سیدھا جہنم. ایک نیکی. اور حشر کے میدان میں ماں باپ بہن بھائی بچے بیوی سب بھاگیں گے، دیکھ رہے ہوں کہ سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن منہ پھیر لیں گے، کوئی نیکی نہ مانگے. آج ہمارے پاس کتنا بہترین موقع ہے، نیکیاں سمیٹ لیں. ہم کسی کو دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے. تو یہ بات صرف اور صرف نیت کی. اگر ہم عزم کر لیتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور نیکیاں سمیٹنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنیاد تو ہمیں دے دی ہے ایمان کی. اگلا کام ہمارے بس میں ہے. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، سب کچھ مل جائے، تو پھر کریں اللہ تعالیٰ کو راضی، نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر زندگی گزاریں گے نہیں گزاریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.